بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عورتوں کو دورہ پڑنا، بے ہوش ہو جانا۔ عمومی طور پر جن بچوں، بڑوں یا خواتین کو دورے پڑتے ہیں سمجھا جاتا ہے یہ جادو یا جنات کی علامات ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بے ہوشی جناتی یا جادوئی سحر یا کسی اور اندیکھی چیز کی نہیں ہوتی، بسا اوقات طبیعی طور پر جسم میں تغیرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ ہم یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ غشی اور بے ہوشی میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی ویڈیو ہم نے پہلے ریکارڈ کروا دی ہے اور ہمارے چینل پر موجود ہے۔ بچیوں کو عمومی طور پر دورے پڑتے ہیں اور کچھ بچیوں کو جب ماہواری کا مسئلہ ہو جائے تب پڑتے ہیں۔ ایک بچی آئی، اسے دن میں کے دورے پڑتے تھے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے، گردن ٹیڑھی ہو جاتی، اور کچھ بچیوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو جھاگ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ تڑپتی ہیں تو ان کی زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے۔ ایسے اعصابی ہوتے ہیں اور اعصابیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے، جسم ٹھنڈا رہتا ہے، بھوک بند ہوتی ہے، اور پسینے بھی آئے تو ٹھنڈے آتے ہیں، بھوک بھی نہیں لگتی، غذا کی کمی ہوتی ہے، مریض خاموش رہتا ہے، اور دورے کی وجہ سے جب وہ بے ہوش ہوتی ہے، مختلف تدابیر کی بنیاد پر جب اسے ہوش میں لایا جاتا ہے تو اس کا جسم بہت زیادہ درد کرتا ہے۔ یہ عضلاتی کمزوری ہوتی ہے، اعصاب میں تحریک، عضلات میں تحلیل اور غدود میں تسکین ہوتی ہے۔ اگر ہم عضلاتی تحریک پیدا کر دیں یا کسی صورت میں غدودی تحریک پیدا کر دیں تو دورے روکے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میڈیکل میں کچھ ادویات دی جاتی ہیں، وہ انہیں کھاتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی کھاتے ہیں۔ دورے مردوں کو بھی پڑ سکتے ہیں، عورتوں کو بھی پڑتے ہیں، لیکن عورتوں کو عمومی طور پر زیادہ پڑتے ہیں۔ جب عاملین کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے حساب کتاب لگاتے ہیں، کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی خبیث سایہ، کوئی تعویذات کا اثر وغیرہ وغیرہ، وہ سب اپنے اپنے اس میں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ جو چیزیں عاملین روحانیت سے منسوب کرتے ہیں یا اندیکھی دنیا سے منسوب کرتے ہیں، ان کا علاج وہ گنڈے، تعویذ، دھونی، نقش وغیرہ وغیرہ سے کرتے ہیں، لیکن ان کا علاج ضروری نہیں ہے کہ جو عامل نے بتایا وہی ہوگا۔ مریض کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ اس سے دم جھاڑا کریں، آپ اس سے دوا دارو دیں، آپ اس سے دھونی دیں، آپ اس کو حاضری کریں وغیرہ وغیرہ۔ اسے تو اپنے مرض سے غرض ہوتی ہے، اپنی تکلیف سے پریشانی ہوتی ہے، جس انداز میں بھی اس کو فائدہ پہنچے اس کے لیے وہ علاج پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اعصابیت میں جب دورہ پڑتا ہے تو موسم کی وجہ سے اس میں کچھ تبدیلی آتی ہے۔ جب ابتدا ہوتی ہے تو گرمی میں راحت محسوس ہوتی ہے، سردی میں، ٹھنڈ میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہی چیز آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، مرگی والے آدمی کو جب مرگی پڑتی ہے تو پانی پر زیادہ پڑتی ہے، جہاں پانی ہو، رطوبتیں ہوں،
اور بھاپ اٹھ رہی ہو وہاں پر مرگی زیادہ پڑتی ہے بنسبت دھوپ یا گرمی میں۔ اگر کسی بچے مرد عورت کسی کو بھی دورے پڑے اس کی کچھ علامات دیکھیں۔ جب عصبیت کی وجہ سے دورہ پڑتا ہے تو وہ مکمل طور پہ بے ہوش نہیں ہوتا، وہ کہ اعضاء کی حرکات و سکنات معطل ہوتی ہیں، لیکن اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جو وہاں پر تیماردار گھر والے حرکات کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس سے کسی حد تک ادراک رہتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، ایسا مریض عصبی۔ اور جو غشی میں ہوتا ہے، بے ہوشی میں ہوتا ہے، اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو اعصاب ہوتے ہیں احساس کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور اعصابی عضلاتی جس میں گیس ہوتا ہے، تبخیر ہوتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، نیند بھی کم ہو جاتی ہے، جسم بے جان رہتا ہے، اور خوف اور ایک ڈر کی کیفیت رہتی ہے۔ ہر وقت مریضہ یا مریض یوں محسوس کرتا ہے پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، ہلکی ہلکی سی باتوں سے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ حساسیت کا شکار ہوتے ہیں، اور احساس کرنا ہم بتا چکے ہیں کہ یہ اعصاب کا کام ہوتا ہے، حرکات عضلات کا، ہاضمہ اور گرمی انرجی یہ جگر کا، اور احساس کا ہونا یا احساس کا معطل ہونا یہ دماغ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ تو جب کچھ ایسے ہی فالج میں ہوتا ہے، کئی فالج ایسے ہوتے ہیں جو اعصابی ہوتے ہیں، مثلا یہ جو اس جو ہے نا اس طرف کا بائیں طرف کا جو فالج ہوتا ہے اس میں عضلات کمزور ہوتے ہیں، اعصاب زور میں ہوتے ہیں، اور جو اس طرف ہوتا ہے اس میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو نچلا ہوتا ہے اس میں غدی تحریک ہوتی ہے، عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ تو اس طرف کا جو فالج ہوگا اس میں احساس برقرار رہتا ہے، یعنی اعصابی تحریک میں اعصاب سوزشناک ہوتے ہیں، اور ان کی احساسیت اور لیمس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے یا ان کی جو حد ہوتی ہے اس سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، اگر کسی بچی کو بالخصوص ماہواری کے دوران دورے پڑتے ہوں اور ایسے ہی اس میں سفید موتیا بھی اتر آتا ہے اور بہت ساری جو اعصابی عضلاتی تحریک کی علامات ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دورے اعصابی عضلاتی تحریک میں ہوتے ہیں تو آپ انہیں گرمی پہنچائیں، خشکی پہنچائیں، آپ حب مقوی خاص دیں، حب کستوری دیں، اور اگر زیادہ معاملات ہوں تو پیٹ پر، اور ہم بتاتے ہیں اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ 50 گرام گندم کا آٹا لے لیں، 20 گرام تارا میرا لے لیں، اور تیل حسب منشا لے لیں، اسے پانی میں گھول لیں اور پکا لیں۔ جب وہ حلوے کی مانند ہو جائے تو اس سے پیٹ پر، ناک پر، یہاں پر ایسے اس کی لیپ کر دیں اور نیم گرم کریں تاکہ سیک پہنچے اندر۔ جو گرمی کی وجہ سے رطوبات رکی ہوئی ہیں، جو گیسز کی صورت میں مریض کو پریشان کر رہی ہیں، وہ تحلیل ہو سکے۔ اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ گرم پانی کی بوتل لے کر اس سے ٹکور کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے یہ جو ٹکور ہوتی ہے اور یہ گرمی پہنچانا ہوتا ہے اعصابی تحریک میں، یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ حب مقوی خاص، حب صابر، حب کستوری اور یہ ٹکور، ان سب کے نسخے
آپ کو اسکرین پر مل جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جنہیں دورے پڑتے ہیں انہیں جنات، جادو یا اس قسم کے اثرات ہوں، یہ جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا موضوع طب ہے، عملیات اس وقت ہم نہیں بتا رہے، تو اس لیے ہم نے اس کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ لونگ دار چینی کا کعوہ پلائیں، اور ٹھنڈے پانی کی جگہ پر انہیں نیم گرم پانی اور اس جس میں نمک گھولا گیا ہو وہ پلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جب دورے کی کیفیت ہو یا پتہ چلے تو گرم پانی کروا لیں، کو 2-4 کلو پانی گرم کر کے اس میں 1 چمچ نمک ڈال کر اس کے پیر رکھوائیں، کیونکہ جب عصبیت میں دورہ پڑتا ہے تو پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پیروں میں اگر گرم پانی بہایا جائے، ٹکور کی جائے یا انہیں رکھوا دیا جائے تو اس سے بہت جلد فائدہ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ دورہ ہوتے ہوتے بھی رک جاتا ہے۔ اگر دورہ پڑ جائے تو بجائے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے کے نیم گرم پانی کے چھینٹے ماریں، اسے گرمی پہنچائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ مریض کو اس سے بہت زیادہ راحت ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔